ابتدا ہے ربی جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قبیلہ بنی عوف سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھے پن کی وجہ سے ان کے لہجے اور طبیعت میں بہت ہی چڑچڑاپن آ چکا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے اوپر حاوی کر لیا کرتے تھے۔ انہوں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ بول دیے کہ تم مجھ پر میری ماں اور میری بہن کی طرح حرام ہو گئی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کبھی بھی جنسی ملاپ نہیں کروں گا۔ میں تم سے اپنی خواہشات پوری نہیں کروں گا۔ اس دور میں یہ رواج تھا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے ناراض ہو کر اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہہ دیتا کہ تم میری ماں اور بہن کی طرح مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔ اگر مرد کی زبان سے یہ الفاظ نکل جاتے تو رواج کے مطابق اس میاں اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا، ان دونوں کا ازدواجی رشتہ ختم ہو جاتا۔ جب اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا، حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی شرمندہ اور پریشان ہوئے۔ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، بیوی سے بات چیت کرنے کی کوشش کی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ بے شک آپ نے مجھے طلاق نہیں دی، لیکن جب تک میں یہ مسئلہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ کر اس کا حل دریافت نہیں کر لیتی، میں آپ سے بات چیت نہیں کروں گی۔ جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو اجازت نہیں دیں گے تو تمہارا اور میرا ایک دوسرے کے پاس جانا جائز نہیں ہے، ہمارے تعلقات حرام ہی ٹھہریں گے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاوند کو کہا کہ آپ پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھ کر آئیں، اس مسئلے کا حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بتاتے ہیں۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے اپنے گھر کا مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ کیسے پیش کروں گا؟ میں کس طرح جا کر آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کروں؟ میرا تو یہی کہنا ہے کہ تم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ، ہو سکتا ہے کہ ہماری دوبارہ سے آپس میں مشاورت ہونے کی کوئی صورت بحال ہو جائے۔ لہٰذا حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ اے خولہ، کس کام سے آئی ہو؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ میرے شوہر میرا چچا زاد بھائی بھی ہے، وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ ذرا سی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ میں اپنے شوہر سے بے پناہ محبت رکھتی ہوں، آج اس نے غصے میں آ کر مجھے کہا کہ تم مجھ پر میری امی کی طرح حرام ہو۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مہربانی فرما کر اس کا کوئی حل نکال دیں تاکہ ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جائیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سننے کے بعد فرمایا، اے خولہ، اب تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مسئلے پر کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ، اب تم اپنے خاوند کے لیے حرام ہو گئی ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی مایوس ہو گئی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باوضو ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ، میرے خاوند اوس نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں، میں اپنے شوہر سے بہت ہی پیار کرتی ہوں، یا اللہ، ہمارے لیے بہتر فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ میرا خاوند مجھ سے جدا ہو جائے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے غصے میں آ کر مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں،
میں اب بالکل بے بس ہو چکی ہوں، اب تیرے سوا میری التجا سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ نکال دے تاکہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے ایک دوسرے کے لیے حلال قرار دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ سے التجا اس طرح کی کہ ہم سب کے آنسو نکل رہے تھے۔ ہم سب گھر والے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع ہو گئے تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال دے۔ ہم سب اسی کیفیت میں دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ خولہ فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکال دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے یہ الفاظ سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ ہو گئیں کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے کہ حضرت خولہ اور اس کا خاوند ایک دوسرے پر حرام ہو گئے ہیں، ان کی طلاق ہو گئی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف دیکھ کر فرمایا، اے خولہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے مجھے وحی نازل کر دی ہے۔ وہ وحی اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پڑھ کر سنائی۔ اس وحی کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، چونکہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ عورت تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے شوہر حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بات چیت کر رہی تھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا تھا کہ مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس صورت کا نام بھی مجادلہ اور اس صورت کو شروع بھی اللہ تعالیٰ نے اس الفاظ سے کیا تھا۔ اس صورت کو سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ خوف دور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرما دیا تھا کہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ طلاق کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں تھے کہ ان الفاظ کا حکم طلاق کے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے الفاظ بولنے کا کچھ کفارہ و جرمانہ عائد کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، گھر جا کر اپنے شوہر سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے کہ تمہارے ان الفاظ کا یہ کفارہ ہے، تم کوئی لونڈی یا غلام کو آزاد کر دو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں کہ میرے خاوند کے پاس نہ تو کوئی غلام اور نہ ہی کوئی لونڈی ہے، وہ کس کو آزاد کرے گا؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خولہ، اپنے خاوند سے کہو کہ 3 مہینے مسلسل روزے رکھ لے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پتہ ہے کہ میرے خاوند عمر رسیدہ اور بہت ہی کمزور ہیں، وہ روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو ان کو کہو کہ وہ 60 مساکین کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت ہی غریب ہیں، اس سے یہ کام بھی نہیں سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو ان سے کہو کہ امام المنذر بن قیس کو میرے پاس بلا لائیں، ان سے کھجوریں لے کر 60 مساکین کو کھلا دیں۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کی طرف چلی گئیں۔ جب وہ گھر پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نے دریافت کیا کہ خولہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے مسئلے کا حل بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ام المنذر بن قیس کو میرے پاس لے کر آؤ اور ان سے باشتر کھجوریں وصول کر کے 60 مساکین کو صدقہ کر دیں۔ اس طرح حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کیا۔
ناظرین محترم، ہم کو چاہیے کہ ہر بات کو سوچ سمجھ کر ادا کریں تاکہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔